السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور ابو بکر کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں، تو ابو بکر نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود ہی دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کے سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ خاص لوگوں میں سے تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور برائی کا قانونی بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجے کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کی خاص طور سے ترغیب دیتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پہ ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں۔